پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید اس چیپٹر کے ہم 2 لیکچر دیکھیں گے، تو 10 سے 15 منٹ مزید اس کو پڑھتے ہیں. ایٹیٹیوڈ اسکیل، لائکٹ اسکیل یا سبمیٹڈ ریٹنگ اسکیل. تو اس اسکیل کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے وہ یہ پوائنٹس دیکھیں: اسٹرانگلی ڈس ایگری، اسٹرانگلی ایگری، ڈس ایگری، انڈیسائیڈڈ ایگری اینڈ اسٹرانگلی ایگری. یہ 5 پوائنٹ ایک اسکیل ہے. اسٹرانگلی ڈس ایگری، انڈیسائیڈڈ ایگری اینڈ اسٹرانگلی ایگری. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا اسکیل ہے، یاد رکھیے گا. ایٹیٹیوڈ اسکیل میں وچ ون از موسٹ وائڈلی یوزڈ ایٹیٹیوڈ اسکیل. تو لائکٹ اسکیل یا اس کا دوسرا نام ہے سبمیٹڈ ریٹنگ اسکیل. تو یہ ایک یونی ڈائمینشنل ہے، یعنی ایک سیکوینس میں چلتا ہے اسٹرانگلی ڈس ایگری سے اسٹرانگلی ایگری تک. ٹھیک ہے، تو یہ سروے ریسرچ میں یوز ہونے والا سب سے کامنلی یوز ہونے والا، سب سے وائڈلی یوز ہونے والا اسکیل یہی اسکیل ہے. اب اس میں ریسپونڈنٹ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ 5 سے 9 پوائنٹس، یعنی یہ 5 والا اسکیل ہے، 5 پوائنٹس ہیں یہاں پہ، تو 5 سے 9 اسکیل جو ہے وہ اس طرح دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ زون آف ایجوکیشن اکیڈمی کی جو ٹیسٹ سیشن ہے اس کے بارے میں سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ زون آف ایجوکیشن اکیڈمی کے ٹیسٹ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ آپ اس میں سے 5 میں سے کوئی ایک آپشن چوز کر سکتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کیا کہتے ہیں؟ تھنکنگ، فیلنگ، تھاٹس کو. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم تھاٹس چیک کریں نا آپ کی، تو ہم کہیں گے جی اسٹرانگلی ڈس ایگری. آپ کہہ سکتے ہیں اسٹرانگلی ڈس ایگری کہ نہیں جی آپ کے ٹیسٹ بہت برے ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو ہمارے ٹیسٹ اچھے لگتے ہوں گے، وہ کہیں گے اسٹرانگلی ایگری، یا کوئی بھی آپ ان میں سے پوائنٹ لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ایٹیٹیوڈ لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم نے 10 سوال پوچھے تو ہم ایوریج لے لیں گے. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر 10 لوگ ہیں نا جی، سبمیٹڈ اس کو ریٹنگ اسکیل کیوں کہا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم جو ہے 10 لوگوں کے جو ہے وہ اسکور 10 لوگوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں، ایک ہی کویسچن پوچھتے ہیں، سپوز کریں آپ. تو ہم یہ دیکھیں گے کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کیا، کتنوں نے جو ہے وہ ایگری کیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہم سم اپ کر لیتے ہیں. اسکور آف آل ویلیوز از سمڈ اپ مین ٹوٹل از میڈ فار ایوری اسٹیٹمنٹ. تو ہر سوال جو ہم نے 10 سوال پوچھے، ہر سوال کا ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنے لوگوں نے ایگری کیا، کتنوں نے ڈس ایگری کیا. تو اس لیے اس کو سبمیٹڈ ریٹنگ اسکیل بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل. اب سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل، اس میں کنوٹیٹیو میننگ، ایک ہم کہتے ہیں نا تشریحی، مفہوم، تفسیر، ایکسپلینیشن. ایک ہوتا ہے لفظی مطلب، ایک ہوتا ہے اس کی وضاحت. مثال کے طور پر نالج، اس کا لفظی مطلب کیا ہوگا؟ علم. اب بریکٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ معلومات، ہنر، حقائق پہ مبنی جو چیزیں ہیں وہ علم کہلاتی ہیں. اب یہ دیکھیں میں نے ایکسپلین کر دیا. اب اس کو کہتے ہیں کنوٹیٹیو میننگ. کسی چیز کی جو اس کی میننگ سے بیونڈ جا کے، آگے جا کے اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا، اس کو سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل ہم بولتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کنوٹیٹیو میننگز جو ہے وہ چیزوں کے کانسیپٹ کے میئر کرنے کے لیے یوز کیا کرتا ہے یہ اسکیل. اس کے لیے ہم جو ہے وہ پولر ایڈجیکٹیو یوز کرتے ہیں، مطلب بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو. جیسے دیکھیں بیڈ، اس کا گڈ ہوتا ہے، کرول کائنڈ. موجودہ جو نظام ہے پاکستان کا وہ اچھا یا برا ہے، بیڈ، گڈ. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو 1 سے لے کر 7 تک سپیسز دی جاتی ہیں. 1 سے لے کر 7 تک سپیسز دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ان میں سے کسی ایک پہ ٹک کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ ٹک، اس کا مطلب یہ دیکھیں نا، بیڈ سے گڈ کے درمیان ہے، یہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے، موجودہ جو حکومت ہے، اس کا نظام بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ یہاں پہ گڈ پہ کریں. تو یہ دیکھیں یہ کائنڈ پہ، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، 6 نمبر پہ آپ اس کو ٹک کریں. تو اس میں بیسیکلی ہم جو ہے وہ اس کی ایوریج نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، 10 لوگوں سے یہی بات پوچھی تو جو ہے وہ پھر ہم ایوریج اس کی نکال لیں گے. ٹھیک ہے، 7 کی، 5 کی، 6 کی، ان کو جمع کرتے جائیں گے، ایوریج نکال لیں گے. تو جو ایوریج ویلیو ہمارے پاس آئے گی ہم وہ اس کو سمجھیں گے. مثال کے طور پر اگر وہ ایوریج ویلیو یہاں پہ 4تھے نمبر پہ آتی ہے